پاکستان کے مذاکرات بھارت کے ساتھ جاری ہیں، اور یہ مذاکرات 2018 سے جاری ہیں، ارلی 2018 سے، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے۔ ان مذاکرات کے اندر اب جس مرحلے پہ بات پہنچی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی بحالی ہے۔ ان مذاکرات میں ہماری طرف سے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے عسکری حکام مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے اجیت ڈوول صاحب ہیں۔ اب اگر ماضی کے اندر میں آپ کو لے کے چلوں تو 2006 کے اندر ایک فکی جو ہے فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس کے الفاظ اور اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید میری حمیت ان کو دہرانے کا جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی، لیکن ایک فکرہ کہ پاکستان کو اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کو ایک را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری بنایا جائے جو ہماری انڈسٹریز کے لیے را مٹیریلز پرووائڈ کرے، یہ اس کے اندر ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہوئے تھے۔ اور جب ہم جپسم کے اور نمک کے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی دیکھتے ہیں واگا کے اوپر، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس پالیسی کی اطلاق کے اوپر، امپلیمنٹیشن کے اوپر گامزن ہے۔ ہماری جو ایڈوانٹیجز ہیں جن چیزوں میں وہ انڈیا نہیں جا پاتی ہیں، اور جاتی بھی ہیں یا تو وہ کشمیر ٹریڈ کے گارب میں جاتی ہیں یا وایا دبئی جاتی ہیں، جس سے ان کی وائبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے انڈین مارکیٹ کے اندر۔ پاکستان کے کچھ گارمنٹ فیشن ڈیزائنرز نے وہاں پہ جوائنٹ وینچر کر کے اپنے آؤٹ لیٹس کھولے بھی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں بی جے پی کے جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے ان آؤٹ لیٹ پہ ضرور حملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جی، اور اگر یہ ٹریڈ بحال ہوتی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق اور میرے تجزیے کے مطابق، اور اس وقت لمحہ موجود میں جب یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ٹریڈ، باقی سارے معاملات نپٹ چکے ہوئے ہیں، کشمیر وشمیر، اب صرف ٹریڈ پہ بات ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے بزنس مین جو ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، ان اپرچونیٹیز کو کیسے لیتے ہیں، اور کس حد تک یہ کھولی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر اسی طرح کھولی جائے جس طرح بنگلہ دیش نے کھولی تھی، اسی طرح کھولی جائے جس طرح سری لنکا نے کھولی ہے، یا پھر اس کے اندر ہم بھی کچھ ریسٹرکشن رکھیں اور را مٹیریل کے حوالے سے ذرا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں، اور پروڈکٹ کے اوپر جو ہے وہی سلوک رکھیں جو کہ ہم نے چائنیز گڈز کے ساتھ رکھا ہے یا دوسری تیسری گڈز کے رکھا ہے، اور ان کو آپس میں کمپیٹ کرنے دیں۔ چائنا اور انڈیا کو اس مارکیٹ میں ہم اوپن کر کے کہیں کہ آؤ جی کمپیٹ کرو، تو پھر ساری انڈسٹری کتنے جائے گی۔ یہ جو ہے پہلا پوائنٹ ہے آج کا جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ظفر صاحب، آپ کے خیال میں پہلے تو یہ بتائیے کہ اس صنعت کو یا اس تجارتی تعلق کو بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی رضا صاحب۔ ویسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس کے دو محرکات ہیں، ایک تو 2018 سے آپ نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ بیک ڈور کہہ لیں یا اوپن ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور آپ نے بڑا اچھا اس بات کو لپیٹ دیا کہ جی جو رہ گیا ہے ٹریڈ، تو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے ابھی جو جمعے کو پرائم منسٹر صاحب نے ای سی سی سے خطاب کیا ہے، انہوں نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ جی کرنٹ سچویشن میں جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ کر دیں، پھر اس کے بعد منسٹر صاحب کو ڈانٹ دیا کہ جی حماد اظہر صاحب کو کہ جی ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی اس کے چانسز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر یہ جو ہے نا آپ کا ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، فروٹ ویجیٹیبل وہاں سے آ رہے تھے، زیادہ تر ویجیٹیبلز آ رہی تھی، اور پاکستان سے را مٹیریل ہی جا رہا تھا، جو کہ بڑی غلط ایک تھی سچویشن، اور نمک کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں جا رہی تھی۔ گو کہ ہماری 10 چیزیں تھیں، ان کی 116 چیزیں جو پاکستان آ رہی تھیں۔ جو ان کی چیزیں آ رہی تھیں وہ شاید 50% ابھی بھی آ رہی ہیں وایا دبئی یا سری لنکا بھی میرا خیال ہاں، جس میں را مٹیریل ہیں فارماسوٹیکل کے، وہ تو خیر آلریڈی وہ ڈائریکٹ بھی ابھی الاؤڈ ہیں، اور بھی ٹیکسٹائل کی آئٹمس وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، آٹو موبائل آلریڈی بند ہے، وہ ابھی بھی بند رہنی ہے۔ کئی چیزیں جو ابھی نہیں کھلیں گی وہ نہیں کھلیں گی، جو
پہلے والے اگر ہم اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں جو جب ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی، تو اس حوالے سے صرف ہمیں ایک ہی تحفظ ہے کہ پاکستان سے اب نمک اور را مٹیریل نہیں جانا چاہیے، وہ ہمیں خود اس کا ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، جو کہ ہو بھی رہی ہے۔ تو کھلنے سے کوئی خاص فرق ہمیں نہیں پڑے گا، بلکہ پبلک کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ذمہ دار کو تھوڑا نقصان ہوگا، چونکہ ٹماٹر بھی اچھا بک رہا ہے، سبزیاں بھی اچھی بک رہی ہیں، تو پھر جب وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے پیاز ٹماٹر یہ چیزیں، تو سبزیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ریٹ جو ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو وہ ایک اچھی ہے پبلک کے لیے خبر، مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جی کرنٹلی نہیں کھل رہی۔ دوسرا جو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں پاکستان میں، اس کا ایک نقصان ہے کہ جو پاکستان میں اگر کھلے گی تو پھر افغان ٹریڈ بھی کھل جائے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، ان کی اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے را مٹیریل اور افغان پالیسی کو ہمیں جو ہے نا وہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ جی را مٹیریلز کی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیں کیٹیگوریکلی بند کر دینی چاہیے وہاں پہ، اور افغان پالیسی کو ہمیں اسٹرکٹلی ایک اس کے اوپر واضح پالیسی بنانی چاہیے، اس کے تحت ہی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ الاؤ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کوئی مذائقہ بزنس مین کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، آپ کو آپ کے ملک میں جو کرونا کے حوالے سے سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید یہ ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گی، اور جو چیزیں آپ کو وایا دبئی اور سری لنکا آ رہی ہیں اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی بزنس مین کے لیے را مٹیریلز کی۔ تو اس وقت پاکستان میں ویسے پچھلے 1 سال سے ورکنگ ہو رہی ہے، مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو را مٹیریل ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے، تو گورنمنٹ اس کی اپروول، اس کی پالیسیز، اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے، چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ جی ہم نے لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ لوکل انڈسٹری کے لیے کوئی پلاننگ اور پالیسی دینی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی پالیسی گورنمنٹ نہ دے سکی ہے اور نہ ہی الاؤ کر رہی ہے، بلکہ روڑے اٹکا رہی ہے اور اس کے اوپر مسائل پیدا کر رہی ہے۔ تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی الحمدللہ اس وقت پالیسی ہے اس میں کافی حد تک کامیاب ہے کہ یہ ٹریڈ بیس اکانومی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جی انڈیا کے فکی نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف را مٹیریل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پہ کام کریں، وہ اس کی مینوفیکچرنگ اور جو چیزیں نہ ہو۔ تو چائنا کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایسی ہی پالیسی ہے، تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو آج تک اینٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں 10 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے تو باہر سے وہ 8 روپے کی آ جاتی ہے چائنا سے۔ تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو ہے نا حکومت وہ نیگیٹیولی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے، کوئی ایسی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کھلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا، لیکن 2 چیزوں کی ریکویسٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی اتنا بیڑا گرک ہو گیا، ہو کی فرق پڑا؟ جی بالکل جی۔ اچھا ہاں، دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت پہلے ہی، اصل میں جو حکومت کا کام تھا پچھلے 3 سالوں میں وہ نہیں کر پائے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا فوکس 22 کروڑ عوام نہیں ہے، 2200 لوگ ہیں جن کو نوازنا انہوں نے۔ ان کی جو منسٹروں کی فوج ہے ان کا اصل کام تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیلڈ کے اندر، اپنی منسٹری کے اندر وہ ایسی ترجیحی بنیادوں پہ اور بلکہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ایسی ریفارمز لے کے آئیں جس سے ملک کا پہیہ چلے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ نہیں چل سکا۔ جی ٹھیک ہے۔